بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر انیل شفیع، ایک کنسلٹنٹ سائیکائٹرسٹ، اور آج جس ٹاپک کے بارے میں آپ سے کچھ باتیں شیئر کروں گا وہ ہے آبسٹرکٹیو سلیپ ایپنیا۔ اب یہ آبسٹرکٹیو سلیپ ایپنیا کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ کون سے پیشنٹس ایسے ہیں جن کو آج کی یہ ویڈیو دیکھنے کا زیادہ فائدہ ہوگا۔ اگر آپ یا آپ کے ہسبینڈ یا آپ کی وائف رات کو خراٹے لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور علامات آپ میں آتی ہیں، تو یہ ویڈیو دیکھنا آپ کے لیے کافی فائدے کا باعث ہو سکتا ہے۔ اب میں نے خراٹے لینے کا ذکر کیا، لیکن ہر خراٹے لینے والا جو بندہ ہے اس میں یہ بیماری نہیں ہوتی، اس کے ساتھ کچھ اور علامات بھی آتی ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ مریض رات کو سویا ہوا ہوتا ہے اور اس کا پارٹنر یہ نوٹ کرتا ہے کہ وہ خراٹے لے رہا ہے۔ اچانک سے ایسے ہوتا ہے کہ خراٹے لینے میں ایک دم سے بریک لگ جاتا ہے اور وہ بالکل جس طرح خاموشی ہو جاتی ہے، نہ وہ بندہ سانس لے رہا ہوتا ہے نہ خراٹے لے رہا ہوتا ہے، اور کافی سیکنڈز اس کیفیت میں گزرنے کے بعد ایک دم سے تھوڑا سا جس طرح ہڑبڑا کے بندہ آنکھیں کھولتا ہے اور جاگ اس کو آتی ہے، اور پھر چند ہی سیکنڈز کے اندر دوبارہ وہ سو جاتا ہے۔ اکثر پیشنٹ کو خود پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ اٹھا تھا اور سویا تھا، لیکن یہ جو پیٹرن ہے یہ رات کو بار بار ریپیٹ ہوتا ہے۔ اتنا ریپیٹ ہوتا ہے کہ ایک گھنٹے میں 15 سے 20 دفعہ یا اس سے بھی زیادہ یہ پیٹرن جو ہے وہ بار بار ریپیٹ ہو سکتا ہے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ اب اس پیٹرن کی وجہ سے مریض جو ہے وہ بار بار جو گہری نیند ہے اس سے جاگ جاتا ہے، پھر دوبارہ نیند آتی ہے، پھر جاگ جاتا ہے۔ تو جب صبح وہ اٹھتا ہے تو وہ جو نیند کے گھنٹے تھے وہ تو پورے ہو گئے، لیکن جو نیند کی کوالٹی تھی، وہ جو گہری اور اچھی نیند آتی ہے تو پھر بندہ صبح فریش فیل کرتا ہے، وہ اب اس کو نہیں آئی۔ تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ صبح صبح وہ بندہ تھکا تھکا محسوس کرتا ہے اور انفریش فیل کرے گا، اور اس کے علاوہ کچھ لوگ جو ہیں وہ سر میں درد فیل کر سکتے ہیں۔ تو یہ علامات جو ہیں وہ صبح صبح بندہ فیل کرے گا۔ پھر جیسے وہ بندہ کام پہ جائے گا تو وہ نوٹ کرے گا یا دوسرے لوگ نوٹ کریں گے کہ اس کا اپنے کام پہ فوکس اتنا اچھا نہیں ہے، اور اس طرح سے جو اس کی یادداشت ہے، فیصلہ سازی کی قوت ہے، وہ بھی اکثر اس میں متاثر ہوتی ہے۔ تو یہ جو کیفیت، اچھا پھر ساتھ ساتھ پورا دن غنودگی رہے گی، نیند آتی رہے گی، اور اکثر یہ دیکھا جائے گا کہ یا تو وہ بندہ دفتر میں سو رہا ہے یا دن کے ٹائم بھی بہت زیادہ سوتا ہے۔ تو یہ علامات بندے میں دیکھی جاتی ہیں۔ تو اگر یہ ساری علامات بندے میں ہوں تو یہ مرض ہے جس کو ہم آبسٹرکٹیو سلیپ ایپنیا کہتے ہیں، اور اس مرض کی بہت زیادہ اہمیت ہے جو کہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ سلیپ ایپنیا میں سب سے پہلے یہ کہ ہوتا کیا ہے، یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہوتا ہے۔ انسان کی جو اللہ تعالیٰ نے سانس کا رستہ بنایا ہے، اس میں جو گلے کا اوپر والا حصہ ہے اس کے مسلز ہوتے ہیں، اور اس کے مسلز عام طور پر رات کو سوتے وقت بھی ایک ٹون میں رہتے ہیں۔ اسی طرح سے زبان کا جو پچھلا حصہ ہے جو کہ اس کے بالکل قریب ہے اس حلق کے، اس میں بھی ٹون رہتی ہے مسلز میں، تاکہ وہ ایک دم سے کولیپس نہ کریں۔ لیکن کچھ لوگوں میں جن میں سلیپ ایپنیا کا مرض ہوتا ہے، ان میں یہ مسلز کی ٹون جو ہے وہ کم پڑ جاتی ہے نیند میں، اور وہ ایک دم سے کولیپس کرتی ہے وہ جو رستہ ہے سانس کے گزرنے کا، اور اکثر جو زبان کا حصہ ہے وہ حلق کے اوپر آ جاتا ہے اور وہ رستہ بند کر دیتا ہے۔ اب جب وہ رستہ بند ہو جاتا ہے تو انسان سانس نہیں لے سکتا، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ کچھ سیکنڈ جب سانس نہیں آتا تو پھر ایک دم ہڑبڑا کے بندے کی آنکھ کھلتی ہے، اور پھر دوبارہ سے وہی سارا سائیکل جو ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ تو یہ اس کا بیسک پروسیس ہے اس سلیپ ایپنیا کا، اور یہ جو ہے اس بیماری کے کچھ رسک فیکٹرز ہیں، یعنی کچھ لوگوں میں یہ بیماری اس کی شرح نسبتاً زیادہ ہوتی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ جتنے لوگ جو کہ 50 سال سے زیادہ عمر کے ہیں ان میں اس بیماری کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اگرچہ میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ بیماری ایون بچپن میں بھی ہو سکتی ہے،
اور اگر ایک بچہ یا ایک کم عمر لڑکا جو ہے یا لڑکی جو ہے وہ اگر رپورٹ کرتے ہیں اس کے پیرنٹس کہ جی رات کو بھی سوتی رہتی ہے لیکن یہ سوتا رہتا ہے، اور دن کو بھی جو ہے یہ غنودگی میں رہتا ہے، الرٹ نہیں رہتا اور سوتا رہتا ہے، تو اس میں بھی ہمیں یہ سلیپ ایپنیا کا امکان دیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ کہیں اس کو یہ مرض تو نہیں ہے۔ لیکن 50 ایئرس سے اوپر اس مرض کی شرح جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ دوسرا بہت اہم فیکٹر اس میں وزن کا ہوتا ہے۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ جن لوگوں کا وزن زیادہ ہوتا ہے ان میں اس مرض کی شرح جو ہے وہ باقی لوگوں کی نسبت کافی زیادہ ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ اسموکنگ کرتے ہیں یا الکوہل کا یوز کرتے ہیں ان میں بھی اس کی شرح جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں اس مرض کے۔ تو اس کی ذہنی صحت پر اثرات بتانے سے پہلے میں کچھ اس کے اہم جسمانی صحت پہ اثرات بتانا چاہوں گا۔ جسمانی صحت پہ بہت دور رس نتائج برآمد ہوتے ہیں سلیپ ایپنیا کے مرض کے، اگر یہ مرض کئی سال تک بغیر علاج کے چلتا رہے۔ وہ کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ بلڈ پریشر میں اضافہ ہو جاتا ہے، پلمونری ہائپر ٹینشن ہو جاتی ہے، دل کے امراض اور سٹروک یعنی فالج کے امراض کے ہونے کا جو رسک ہے وہ 3 گنا تک بڑھ جاتا ہے، جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو یہ جو اس کی جسمانی صحت پہ اثرات ہیں یہ اپنی جگہ پر، اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو ذہنی صحت پہ اثرات ہیں وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہیں۔ کچھ تو میں نے آپ کو ابھی انٹروڈکشن میں بھی بتائے تھے، جیسے بندہ جو ہے وہ کام پر دھیان نہیں دے پائے گا، کنسنٹریشن اس کی صحیح نہیں ہو پائے گی، حافظے کا اس کو مسئلہ رہے گا، بھول جائے گا جلدی چیزوں کو، اور ڈیسیژن میکنگ اس کی ایبرپٹ ہوگی، امپلسو نیچر کا ہوگا، یعنی کچھ سوچے سمجھے بغیر کر گزرنا، پھر سوچنا کہ شاید میں نے ٹھیک نہیں کیا، اس طرح کی جو ہے نا وہ فیصلہ سازی جو ہے نا اس کے اندر مشکلات پیش آتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کچھ امپورٹنٹ ذہنی مسائل بھی ساتھ ساتھ ہو سکتے ہیں، جس میں ڈپریشن اور انزائٹی ڈس آرڈرس، ان کا خطرہ 3 گنا تک بڑھ جاتا ہے۔ اور ایک بڑی اہم چیز ہے کہ سوسائڈل آئیڈیشن جو ہے، خودکشی کے خیالات آنا، اس کے اندر ڈپریشن اور انزائٹی میں اضافے کے علاوہ بھی جو ہے اضافہ دیکھنے میں آیا ہے ان پیشنٹس کے اندر۔ تو یہ اس کے بڑے امپورٹنٹ جو ہے وہ مینٹل ہیلتھ کے اوپر اثرات ہیں۔ ایک اور جو ہے وہ تھوڑا لطیف سا نقطہ یہ ہے کہ یہ ڈس آرڈر اکثر جیسے اس کے پیشنٹ ہوتے ہیں وہ ان علامات کے ساتھ آتے ہیں جو علامات ذہنی بیماری میں بھی ہوتی ہیں، جیسے سر میں درد رہنا، اور اس کے علاوہ یاداشت کی کمزوری، کنسنٹریشن کے پرابلمس۔ تو اکثر جو ڈاکٹرز ہیں اگر ان کو اس مرض کے بارے میں پوری طرح سے آگاہی نہ ہو تو اکثر وہ یہ ایزیوم کر لیتے ہیں کہ پیشنٹ کو ضرور ڈپریشن یا انزائٹی ہوگی، اور وہ اس لائن پر پیشنٹ کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس سے یہ جو پیشنٹ کی علامات ہیں وہ بہتر نہیں ہو پاتی۔ اچھا، اس مرض کا ایک اور بڑا نقصان وہ اس کا ایک معاشرتی نقصان ہے، یعنی یہ پیشنٹ مثال کے طور پر پیشنٹ ہے وہ پیشے کے لحاظ سے ڈرائیور ہے۔ اب اگر وہ ڈرائیور ہے تو ظاہر ہے کہ جب وہ گاڑی چلائے گا یا کوئی پبلک ٹرانسپورٹ چلائے گا تو اس میں ایکسیڈنٹس کا خطرہ بہت بڑھ جائے گا، اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو ڈس آرڈر ہے بیرونی ممالک میں ضروری ہوتا ہے کہ ہم ان کی جو ٹرانسپورٹ منسٹری ہے اس کو انفارم کریں اگر پیشنٹ اس ڈس آرڈر کا شکار ہو، کیونکہ اس ڈس آرڈر کے ساتھ علاج کے بغیر جو ہے وہ ڈرائیونگ کرنا یا کوئی بھی مشینری آپریٹ کرنا وہ خطرے سے خالی نہیں ہے، اس میں سیریس ایکسیڈنٹس کا خطرہ ہمیشہ رہتا ہے۔ تو یہ تو ساری باتیں ہو گئی اس کی جو ہے نا وہ اس کے پرابلمس کی وجہ سے جو کہ اس کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا حل کیا ہے؟ تو حل جاننے سے پہلے یہ جانیے کہ اس کی تشخیص ہم کیسے کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ آبسٹرکٹیو سلیپ ایپنیا کا جو پراپر علاج ہے وہ پلمونالوجسٹ کو کرنا چاہیے، جو کہ ریسپائریٹری میڈیسن کا اسپیشلسٹ ہوتا ہے۔ تو پلمونالوجسٹ جو ہے وہ عام طور پر ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جس کو پولیسومنوگرافی ٹیسٹ کہتے ہیں۔ یہ ایک سلیپ لیبارٹری کے اندر ہوتا ہے، اور سلیپ لیبارٹری میں پیشنٹ کے جسم کے ساتھ کچھ سینسرز اٹیچ کیے جاتے ہیں،
اور اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے نارمل طریقے سے سونا ہے۔ جب وہ سو جاتا ہے تو سارا جو ریکارڈ ہے اس کی نیند کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے، پٹھوں کی ٹون کیسی ہے، اور دماغ میں ویوز کس طرح کی آ رہی ہیں، وہ سارا کچھ ریکارڈ ہو رہا ہوتا ہے، اور اس سے پھر یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ کتنے ایپنیا کے ایپیسوڈز جو ہیں وہ اس پیشنٹ میں آئے ہیں۔ کم از کم 1 گھنٹے میں 15 سے زیادہ اگر ایپیسوڈز آئیں تو پھر ہم یہ ڈائگنوز کرتے ہیں کہ پیشنٹ کو سلیپ ایپنیا کا پرابلم ہے۔ اچھا، اب سلیپ ایپنیا کے بارے میں یہ کہ اس کا علاج کیسے کیا جاتا ہے، تو اس کے علاج میں ایک بڑی اچھی بات یہ ہے کہ کچھ بہت سمپل چیزیں ہیں جو اگر آپ اگر کر لیں خود سے، تو اس کا بڑا حصہ پیشنٹس کا بغیر کوئی بڑا علاج کیے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے، جس میں سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ وزن کی کمی۔ ظاہر ہے کہ اگر عمر زیادہ ہے تو اس کو تو ہم ریورس نہیں کر سکتے، لیکن وزن کی کمی ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ اپنے وزن میں ایک مناسب جو ہے وہ کمی لے آتے ہیں، ان کے اندر سلیپ ایپنیا کا جو خطرہ ہے وہ بڑی حد تک کم ہو جاتا ہے، اور یہ چیز بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ پیشنٹ اگر اوور ویٹ ہے تو ہم اس کو ویٹ لاس کا سب سے پہلے کہتے ہیں۔ دوسری بڑی چیز کہ اگر آپ اسموکنگ کرتے ہیں یا آپ کے گھر میں کوئی اسموکنگ کرتا ہے تو اس سے دور رہیں، اگر الکوہل کا یوز کرتے ہیں تو اس سے دور رہیں، اور ایک اور سمپل احتیاط کہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ بالکل سیدھا لیٹتے ہیں ان میں اس مرض کے ہونے کا اندیشہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے جب بالکل سیدھا انسان سوتا ہے تو پہلے ہی وہ اس پوسچر میں ہوتا ہے کہ گریوٹی کی وجہ سے جب وہ لیٹا ہے اور رات کو نیند میں پٹھوں کی ٹون بھی کم ہو گئی ہے تو زبان کا جو حصہ ہے وہ پیچھے حلق میں گر جائے گا۔ لیکن جو لوگ سائڈز پہ کسی ایک کروٹ پہ سوتے ہیں ان میں اس کا خدشہ کم ہو جاتا ہے، تو یہ بھی ہم پیشنٹ کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ کروٹ لے کے سوئیں، سیدھا سونے سے اجتناب کریں۔ اب یہ بڑی سمپل چیزیں ہیں، لیکن اگر ان چیزوں پر پیشنٹ عمل کر لے تو سمجھ لے کہ زیادہ تر جو پیشنٹس ہیں وہ ان کا سلیپ ایپنیا بہتر ہو جاتا ہے۔ اب جو کچھ پیشنٹس جو بہتر نہیں ہوتے ان کے کیس میں ایک مشین کا علاج ہوتا ہے جس کو ہم سی پیپ مشین کہتے ہیں۔ سی پیپ مشین کیا کرتی ہے کہ یہ رات کو پیشنٹ پہنتا ہے اور اس کے ساتھ ایک ماسک ہوتا ہے، اور یہ جو مشین ہے یہ جو ہوا ہے وہ ایک مخصوص پریشر کے ساتھ جو ہے وہ پیشنٹ کو مہیا کرتی ہے۔ اس پریشر کا کیا فائدہ ہوتا ہے کہ وہ جو پٹھوں کی ٹون کم ہونے کی وجہ سے جو ریسپائریٹری ایئر وے کولیپس کرتا تھا اب وہ کولیپس نہیں کرتا، وہ اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے رستہ، تو پیشنٹ کو آسانی سانس لے سکتا ہے اور وہ اپنی پرسکون نیند جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ اور یہ دیکھا گیا ہے کہ اس مشین کے ذریعے سے وہ پیشنٹس جن کا سلیپ ایپنیا ویسے بہتر نہ ہو رہا ہو وہ بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ مینج ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں، مثلا جب بچوں میں یہ ہوتا ہے سلیپ ایپنیا تو اس کی ایک بڑی وجہ ہوتی ہے کہ ان کے جو ایڈینوائڈز اور ٹانسلز ہیں ان کا سائز بڑا ہوا ہوتا ہے، تو جن بچوں میں ہمیں یہ لگے کہ سلیپ ایپنیا ان کو ہو رہا ہے اور پھر وہ ان کے ٹانسل یا ایڈینوائڈز انلارج ہوں تو ان کو پھر ہم ای این ٹی میں ریفر کرتے ہیں کہ وہ آپریشن کے ذریعے سے اگر اس کا علاج ہو جائے تو وہ خود بخود چیز جو ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے کچھ ایسے پیشنٹس ہیں جن کے جبڑے کی ساخت کچھ اس طرح کی ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے وہ جو زبان کا پیچھے حلق میں گرنا ہے وہ زیادہ ہو رہا ہوتا ہے، تو اس میں کچھ سرجریز ہوتی ہیں جن کو مینڈیبولر ایڈوانسمنٹ سرجریز کہتے ہیں، جو تھوڑا سا مینڈیبل کو تھوڑا سا آگے کر دیتی ہیں، ایڈجسٹ کر دیتی ہیں، اور اس سے بھی جو ہے وہ خطرہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے سلیپ ایپنیا کا۔ تو یہ میری آج کی ویڈیو تھی سلیپ ایپنیا کے بارے میں بتانا۔ لگتا بظاہر یہ کچھ چھوٹا سا مرض ہے، لیکن اس کے اگر آپ نتائج پہ غور کریں تو یہ چھوٹا نہیں ہے، اس کے بڑے دور رس نتائج ہوتے ہیں آپ کی صحت پہ۔ اگر آپ کے ہسبینڈ یا آپ کی وائف کوئی اس مسئلے کا شکار ہوں تو اس کو آپ سیریسلی لیں، اور اگر آپ آج سے اس کے علاج کے بارے میں سوچیں گے تو یقیناً جو آنے والا کل ہے وہ اچھا ہوگا۔ تو یہ میری آج کی ویڈیو تھی، ویڈیو کیسی لگی مجھے ضرور بتائیے گا۔
اپنے کومنٹ سے آگاہ کرتے رہیے گا، اور کسی بھی ٹاپک کے بارے میں آپ اسپیشلی ویڈیوز دیکھنا چاہیں تو مجھے ضرور اس کے بارے میں اپنے کومنٹ سے آگاہ کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔